نہایت ہی رحم کرنے والا۔ سورہ فاتحہ پڑھیں یہ تمام لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں وہ آمین تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا جو عشق اور محبت کا تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے الگ الگ دور میں، الگ الگ وقت میں، الگ الگ طریقہ کار کے ساتھ مسلمانوں کے، اسلام کے، شریعت اسلامیہ کے خلاف جتنے بھی سازشیں کی گئی، ان سب کو ناکام کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی طاقت کام میں آئی، اسلام دشمن طاقتوں کو سرنگو کرنے کے لیے اگر کوئی حربہ استعمال کے اندر آیا ہے، اگر مسلمانوں کے اندر کبھی کوئی جذبہ پیدا ہوا اسلام کی طرف کی توسیع، تو اس کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے مسلمان کی، در حقیقت وہی اسلام۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا زندہ نمونہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس سے مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کیا گیا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیجیے۔ اب جب بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھے تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ بیت اللہ کو مرکز درمیان میں سمجھ کر اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ دائیں طرف والے اپنے سامنے، بائیں طرف والے اپنے سامنے۔ بیت اللہ کا جون سا رخ جو ہے مسلمانوں کی جس طرف سامنے آتا ہے وہ اسی طرف سے بیت اللہ کے سامنے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن بلال کو حکم دیا گیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چلو، فتح مکہ کا دن ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین بیت اللہ کے صحن میں جمع ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہیں اور پوری دنیا ساکت ہے یہ دیکھ رہی کہ آج مسلمانوں نے اللہ کا وہ گھر فتح کر لیا جہاں مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جہاں محمد رسول اللہ کو دو نفل پڑھنے کے لیے مشرکین اجازت نہیں دیتے تھے، جس گھر میں بلال جس کی چوکھٹ کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے،
یہی تو بات ہے جب معراج سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مسجد نبوی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، جب مدینہ پہنچے تو ایک دن بلال کو بلایا اور مسکرا کے فرمایا بلال جب میں جنت میں تھا، جب جبرائیل کے ساتھ میں جنت مجھے دکھائی جا رہی تھی تو تمہارے پاؤں کی آہٹ، تمہارے پاؤں کے چلنے کی آواز مجھے جنت میں سنائی دے. اور فرمایا بلال جب کل قیامت کا دن ہوگا سب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور میرے لیے حکم ہوگا کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ جنت میں داخل ہوں گے. اور مسکرا کے بلال کی طرف دیکھا اور میرے آقا نے فرمایا بلال لیکن اس وقت بھی تم مجھ سے 2 قدم آگے جنت میں جاؤ گے، جس سواری پر میں سوار رہوں گا اس کے اونٹ کی مہار تم نے پکڑ رکھی ہو. قیامت کے دن جب روز محشر برپا ہوگا ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا. بلال محمد رسول اللہ سے 1500 کلومیٹر دور دفن ہے، لیکن بلال دنیا کے وہ واحد شخص ہوں گے جو محمد رسول اللہ کے روضہ مبارک سے اٹھائے جائیں گے. آخر بلال کو یہ مقام کس نے دیا؟ آخر ایک حبشی کو یہ مقام کس نے دیا؟ کل تک جس کو لوگ بدو کہتے تھے اس کو یہ مقام کس نے دیا؟ آج اس کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ درود و سلام پڑھنا قسمت کی بات سمجھتے ہیں. بلال کو یہ درجہ اگر کسی نے دیا تو وہ محمد رسول اللہ کے عشق نے عطا فرمایا. جب تک ہم محمد رسول اللہ کے سچے پکے عاشق تھے دنیا ہم سے خوفزدہ تھی. سلطان عبدالحمید ثانی ترکی کا بادشاہ ہے، خلافت عثمانیہ کا خلیفہ ہے. ایک دن دربار میں بیٹھا، ایک درباری بھاگتا ہوا بنا اجازت کے اندر آیا، بھاگتا ہوا اور آگے اس نے فرانس کا ایک اخبار پکڑایا بادشاہ کو. یہ دیکھیے فرانس والوں نے کل پیرس کے اندر ایک ڈرامہ پیش کرنا ہے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ پر، اور محمد رسول اللہ کے نعوذ باللہ کردار بنا کے بے عزتی کرنے کی کوشش کی. بادشاہ کو غصہ آ گیا، تخت پر بیٹھے بیٹھے فوراً کہا کہ ایسا کرو فرانس کے سفیر کو طلب کرو گی.